السلام علیکم۔ ون مور نیو اسٹوری، ایک ایسی اسٹوری جس کے سن کے انشاءاللہ آپ کو عبرت ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، دفتر میں ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کھانے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا مجھب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی، طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گیا، ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر، ہم تین کے سوا کوئی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاند ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے، چاہ جائے اس کا گناہ ایسی حالت میں کرے۔ کہنے لگا یہ ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چونٹی اس کے بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دل کے ارادے میں حائل ہو جاتی ہے، میرے اور حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں نے ان الفاظ کو پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا، اور ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپتی ہوئی یہاں سے وہ تختے جزیرہ کے کنارے تک لے کے چلے گئی، وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت پیدا نہ کر لے، اس کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی اور چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے ساتھ ناؤ میں بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کی حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا، میں نے ایک آدمی کے پاس دیکھا، اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے کہا اس کو چوما اور گلے لگایا۔ میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے نے کہنے لگا تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشتہ کہانی سنائی۔ ماجرا سن کر سب حیرت میں سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی ہے، اور اب ہم تجھے ایسی حیرت کی بات سناتے ہیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ اور ہم کشتی میں جب جا رہے تھے، لطف سے جا رہے تھے، مزے کرتے جا رہے تھے، موافق اتنے میں ایک جانور سمندر کے اوپر آیا، اس کی پشت پر بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم نے سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم اب اس سب سے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی، اور پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات
مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت پر مدد کرنے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جس پر یہ توکل رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے اور کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب دل کے ارادے سخت مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہماری مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ الحمدللہ۔